سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو واحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ نرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ بے شک قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جس میں حیات ہے اور جس میں علم ہے تمام اشیاء کا۔ ہر وہ چیز، ہر کس و ناقص قرآن میں موجود ہے۔ خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے۔ یقیناً ہر وہ شے جسے استاد کہا جائے اس کا علم قرآن میں ہے۔ قرآن ہی لوگوں کو سکھاتا ہے پڑھنا، اور اس کا پہلا جملہ ہی اقرا کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں قلم کی عزت اور اس کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہر شے کو معرفت کے سفر پہ بلایا گیا ہے، یہاں تک کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اترا ہوا یہ قرآن پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو قبول کرتا ہے اور ان پہ ایمان لازمی جز قرار دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن قوموں نے کتابوں کی عزت کے حوالے سے بڑے بڑے لیکچر دینے تھے، جنہوں نے یونیورسٹیز قائم کی اور زمانے نے ان کے سکولنگ سسٹم کو، کالج ایجوکیشنل سسٹم کو فالو کرنا تھا، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہی قوموں کی طرف سے ایک عجیب، بلکہ شاید پہلی دفعہ نہیں، یہ کئی مرتبہ ہونے والا واقعہ ایک بار پھر سے دہرایا گیا ہے۔ سویڈن میں ہی ٹرکش ایمبیسی کے سامنے راسمس پالادونی نامی شخص یہ ایک بار پھر سے اپنی پلیدگی کا اظہار کرتے ہوئے، ذہنی سوچ کی پستگی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کے پاروں کو نظر آتش کرنے کی سازش کرتا رہا۔ اس شخص نے یہ کام پہلی دفعہ نہیں کیا، مگر یہ بارہا کر رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سویڈش اتھارٹیز کے سامنے کر رہا ہے، پولیس کی پروٹیکشن میں کر رہا ہے، ایمبیسیز کے سامنے کھڑا ہو کے کر رہا ہے، اور شاید یہ بات کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بار بار یہ کام کرے گا جب تک کہ اس کو کوئی ایسا سبق نہ سکھائے کہ جس کے حق یہ رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ایکشن کے بعد ریئیکشن یہ آیا کہ دنیا بھر میں مسلم کنٹریز نے شدید مذمت کی۔ سب سے پہلے ٹرکش ایمبیسی نے، ٹرکش اسٹیٹ آف گورنمنٹ نے، ٹرکش پرائم منسٹر نے سخت اور آڑے ہاتھوں لیا اس کے بیان اور اس کی حرکت کو، یہاں تک کہ یو این او میں جو بڈ چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اس اسٹریٹجی کا بائیکاٹ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایجپٹ میں، ہندوستان میں مسلمان، پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کا ہر شخص اس کی مذمت کرتا ہوا نظر آیا۔ احتجاج کی کال بھی دی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا بھر میں جتنی بھی مسلم ممالک کنٹریز یعنی سعودیہ، جارڈن اور دیگر، OIC نے بھی ایک سخت سٹینڈز لیتے ہوئے امیری صاحب نے بہت ہی سخت جملوں میں کہا کہ یہ حرکت بارہا ہو رہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی جائے۔ میں آج کے اس پروگرام میں علماء کرام سے آراء لینا چاہتا ہوں، یہ پروگرام بارہا کرنے کا مقصد کیوں پڑتا ہے، ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے، کیوں ہمیں یہ خبر ہر 2-3 سال بعد سننے کو ملتی ہے کہ کسی شخص نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گستاخی کی ہے، کبھی قرآن کے پارے بنائے ہیں، کبھی معاذ اللہ کارٹون بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ڈینش کنٹریز کو کیا ہوا ہے، یہ سویڈن، ڈنمارک، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو آزادی رائے ہے، یہ ان کی آزادی رائے ہے، اور یہ وہ ترجمہ ہے جو آزادی رائے کا یہ کرتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، علم تحقیق کے اوپر مبنی اور گفتار بھی اعتدال کے اوپر شامل مبنی سرشار ہوتی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اب ہم پہ کیا حکم آتا ہے اور اس کی روشنی ہی میں ہمیں کیا لائے عمل بنانا چاہیے، واضح فرمائیں گے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، اور اس واقعے کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ، پھر کارٹون والا واقعہ، پھر ناموس کی توہین والا واقعہ، اور آج پھر سے ہم قرآن کو جلائے جانے کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہماری کمزوری ہے یا دشمن ضدی اور جاہل ہے اور اب ہر چیز کو قطع نظر رکھتے ہوئے جہالت پہ آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، مجھے یاد ہے کہ تقریباً 3 سال قبل اسی عنوان پر جب سویڈن میں قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک توہین کرتے ہوئے جلائے جانے کی کوشش کی گئی، آپ ہی کے ٹی وی چینل پر ایک پروگرام اسی عنوان پر میں نے آپ کے ساتھ کیا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں بجائے اس کے کہ اسلاموفوبیا
یا مذہب کے خلاف انتہا پسندی کے جذبات کم ہوتے، بلکہ الحاد اور انبیاء دشمنی کا سلسلہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بظاہر ہمیں اب ریاستی سپرویژن کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ ایسا ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کے لیے اس دنیا میں ایک آخری پیغام کے طور پر نازل فرمائی تاکہ لوگ اس کی تلاوت کریں، جو ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک اس کتاب کی اہانت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو آئسولیشن میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اورینٹلزم کی وہ تحریک جو تقریباً کولونیل پیریڈ سے شروع ہوئی اور بتدریج اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سیٹینک ورسز جو سلمان رشدی نے لکھی، اس کے بعد سے اب توہین رسالت کی ایک نئی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے وہ اپنے الفاظ کو توڑ موڑ کر شوگر کوٹڈ کرتے ہوئے ایک یعنی بظاہر اپنے کسی انگریزی یا اردو ادب کے پیچھے چھپتے ہوئے توہین کا ارتکاب کیا کرتے تھے، لیکن اب براہ راست نعوذ باللہ من ذالک تمام انبیاء علیہم السلام کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت نعوذ باللہ خاتم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اور جب ڈو آؤٹ ریچ سینٹر کی طرف سے امریکہ میں باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیری جونز نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایوری بڈی برن دا قرآن ڈے، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے، اس کو آئسولیشن میں نہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ جو اسلام و فوبیا کے واقعات ہیں ہم یہ دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بلاسفیمی کے اس کیس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں مختلف یعنی قسموں میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت توہین کرنے والوں کی اس وقت مختلف قسمیں ہو گئیں۔ کبھی توہین ایک شخص بطور فرد کرتا ہے، وہ اس کے اپنے ذاتی افکار و نظریات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے قبل نیوزی لینڈ میں ایک شخص نے مسجد میں داخل ہو کر مسلمانوں پر نعوذ باللہ حالت نماز میں فائرنگ کی اور مسجد کی توہین کا ارتکاب کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بطور گروہ باقاعدہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بڑا طبقہ ملحدین کا ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک صرف اسلام ہی نہیں بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی توہین میں بھی نعوذ باللہ ملوث ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات توہین کی ایک قسم یہ ہو جاتی ہے کہ جس میں بلا دعوت اہانت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جس میں توہین تو کی جاتی ہے لیکن لوگوں کو اس توہین کرنے کی دعوت نہیں دی جا رہی۔ لیکن نعوذ باللہ اب جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں صرف توہین خود نہیں کی جا رہی بلکہ دنیا میں ایوری بڈی ڈرا محمد ڈے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایوری بڈی برن دا قرآن ڈے کے نام سے اب سالانہ طور پر دنوں کے منانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن ویس بھائی آپ دیکھیے کہ اس میں اب ایک زیادہ خطرناک پہلو ہے جو داخل ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب نعوذ باللہ من ذالک توہین کے اس عمل کو ریاستی سطح پر اون کیا جانے لگا ہے۔ جب فرانس میں حال ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ توہین کی گئی تو ہم دیکھیں کہ چارلی ہیبڈو سے یا اس سے پہلے سلطان عبدالحمید ثانی کے دور سے بھی جو سلسلے شروع ہونے لگے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی ہیبڈو نے کس طرح سے غلیظ توہین کا حضرت مسیح کے شان میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے ارتکاب کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے بھی حال ہی میں جو بڑی بڑی سرکاری عمارتوں پر انہوں نے پروجیکٹ کے ذریعے سے توہین آمیز خاکوں کو پورٹرے کیا ہے، اور اب نعوذ باللہ من ذالک یعنی قرآن مجید کے اوراق کے جلائے جانے کے عمل کو اسٹیٹ اون کر رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انڈیویجولز جس طرح سے اس وقت پوری دنیا میں ٹرکس مسلمز کو سلام کرنا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے قرآن و سنت کی محبت کو اپنے لیے انہوں نے حرز جاں بنایا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ریاستی سطح پر توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے، قرآن جلایا جا رہا ہے، تو اب صرف احتجاج نہیں بلکہ عملی اقدامات ریاستی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم آگے بھی بات بھی کریں۔ انشاءاللہ بات اب مذمت سے کام نہیں چلے گا، اب مرمت کا وقت ہے اور ایسی پالیسیز بنانے کا وقت ہے کہ یہی واقعہ اگر عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش آتا یا خلفۂ راشدین کی امامت میں، آپ کے دور میں، آپ کے وقت خلافت میں پیش آتا، تو ایسی صورتحال میں کیا لائے عمل ہوتا اسلام کا کہ اگر کوئی قرآن کو جلا رہا ہوتا معاذ اللہ اعاذ باللہ، اور ایسی کام ایسی سازش کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہوتا، جو بھی لوگ انوالو ہوتے، کیا سزا دی جاتی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، یقیناً یہ انتہائی مذموم کام ہے جو سویڈن میں ایک بدبخت راسموس پالوڈین نام کے ایک انسان نے کیا ہے، اور میں سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی مذہب کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں، اور نہ سچی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے
کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، چاہے وہ کسی مذہب سے اور کسی نقطہ نظر سے منسلک ہے، جی وہ اس بات اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اس کا انصاف، اس کا علم اور اس کی معلومات اسے اس بات کی پابند بناتی ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عزت کرے، اس کا ادب کرے، اس کی آداب کو ملحوظ رکھے. جی اگر کوئی کرسچن ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 38 مقامات پر جناب مسیح علیہ السلام، جن کو وہ پیغمبر سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں. جی اور اس طرح ان کی محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کا اللہ نے بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی تفصیلات کے ساتھ ذکر خیر کیا ہے اور ان کے آداب بیان کیے، ان کی شان، عظمت، فضیلت کو بیان کیا ہے. جی تو اگر دنیا کا کوئی چند انصاف پسند وہ کس طرح ایسی کتاب کو جلانے کا سوچ سکتا ہے کہ جس میں ان کے نبی کریم حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، ان کی عزت، ان کی شان کو بیان کیا گیا ہو، ان کے نانا جان کی باتیں کی گئی ہوں، ان کے معجزات کو بیان کیا گیا ہو. تو جی یقیناً یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو کرسچن کمیونٹی کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ ایسے ناسور ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں عقل کے اندھے ہیں اور انسانیت کے دشمن ہیں. یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں ہیں، جی یہ صرف امت مسلم کا دشمن نہیں ہے، یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں. جی خود اپنی ریاستوں کے گڑھے کھودنے والے یہ ظالم لوگ ہیں. جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بات کی ہے، عہد نبوی میں ایسی بے ادبی کی حرکت ہوتی تو وہاں پر کیا نوٹس لیا جاتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ سے اپنے مکاتیب آپ نے روانہ فرمائے تھے، آپ نے ارسال فرمائے تھے، اور ان میں سے ایک آپ کا مکتوب جب کسرا کے پاس گیا تھا جو اس وقت فارس کا سربراہ تھا، جی تو اس بدبخت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکتوب گرامی کی بے ادبی کی، جی اس کی اہانت کا ارتکاب کیا اور اس نے اس کو پرزے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا. اور جب آپ کے سفیر نے واپس آ کر آپ کی اطلاع دی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بل مزق ملکہ، اس نے میری چٹھی کو، میرے مکتوب کو نہیں پھاڑا، بلکہ یوں سمجھو اس نے اپنے ملک کو پھاڑ کر رکھ دیا. اللہ اس نے اکبر. میرے مکتوب نہیں کیے، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ اور رسول کے ارشادات کی جو بے ادبی ہے، اس کی نحوست سے پھر وہ سٹیٹ بچ نہیں سکتی. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا صحیح کہ یہ ناسور ہے، یہ فرد سویڈن کی ریاست کے لیے ایک ناسور ہے، ایک نقصان دہ ہے. اس نے جہاں ہمارے دل دکھی کیے، ہر دنیا کے ہر انصاف پسند کا دل زخمی کیا ہے، صحیح کہہ اس رہے نے ہیں. وہاں سب سے بڑھ کر یہ ترکیہ کی مخالفت میں کہ ترکیہ نے سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے سے انہوں نے احتجاج کیا، رکاوٹ ڈالی ہے، جی تو اس کا انہوں نے رکاوٹ یہ دیا ہے کہ اس کے عوض میں نعوذ باللہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے نسخہ کو نظر آتش کرنے کی جرأت کی ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سویڈن کی حمایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے سویڈن کو نظر آتش کر دیا. بھائی بہت اچھے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سویڈن کے معاشی سارے اور اقتصادی معاملات کو انہوں نے خود آگ لگا دی ہے اس ظالم انسان نے. میں یہاں پہ رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی کہ انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں، ٹھیک صرف مسلمان ہی نہیں. اب اندازہ لگائیں کہ خود سویڈن کا وزیر اعظم، خود سویڈن کا وزیر اعظم اس بات پہ مجبور اپنے آپ کو پا رہا ہے کہ اس نے اس کی مذمت کی ہے. لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے، اس کو چاہیے کہ ایسے ناسور کو پکڑے، اس کو سزا دے، اس کو کڑی سزا دی، تاکہ آئندہ کے لیے کسی بدباطن کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ قرآن حمید جیسی عظیم اللہ کی کلام کو بچا فرمایا. میں اتفاق کرتا ہوں علامہ صاحب آپ کے جملے سے، آپ کے حرف سے، اور اس میں عقیدت بھی ہے، خلوص بھی ہے، لائے عمل بھی ہے، اور انٹرنیشنل زاویے میں رکھ کے آپ نے یہ بات کی ہے. ہر ملک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، یہ بات بہت سنجیدہ ہے. علامہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں مزید گفتگو ہوگی، اسی موضوع کے اوپر ہوگی. سوال پوچھوں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر یہ رک گیا ہے، یہ پھر اگلے 3 سال بعد ہم ایک پروگرام کر رہے ہوں گے معاذ اللہ اسی کے اوپر. وجہ کیا ہے، سزا کیا ہے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو. دل تو دکھی ہے، اور یہ ایسی خبر ہے کہ ہم اب ایسا نظر آتا ہے کہ جب تک کوئی سیریس سنجیدہ سٹیپ نہیں لیں گے
معاذ اللہ یاز باللہ یہ ساری خبریں کانوں کی نظر ہوتی رہیں گی. مزہ کیا ملتا ہے ان کو؟ سزا تو نہیں ملتی، مگر ان کا لطف کیا ہے؟ ان کو آخر ریوارڈ کس چیز کا ملتا ہے کہ یہ پولیس بھی ان کی حفاظت کر رہی ہے اور اسٹیٹ بھی ان کو بچا رہی ہے، اور ایک نہیں بار بار یہ راسمس پلاتون جیسے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے کوئی سیدھا اور سچا جواب نہیں گیا ہے مفتی صاحب کبھی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سویڈن کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ نہ صرف یہ کہ انتہائی افسوسناک ہے، کریہ اور بدترین اور انتہائی مذموم اور بھونڈا واقعہ ہے، اور اب تو مذمت کے لیے جو اس کے لیے کوئی لفظ تلاش کیا جائے تو صحیح معنی میں وہ لفظ بھی نہیں ملتا. اصل اس میں 3-4 باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا میں ایک ہوا بٹھایا گیا ہے مغرب کے حوالے سے کہ وہ جدیدیت کے قائل ہے، وہ تعلیم کے قائل ہے، وہ ہیومن رائٹس کے قائل ہے، وہ آزادی اظہار کے قائل ہے. معیارات اب وہاں سے آتے ہیں، کبھی نیو ورلڈ آرڈر کی صورت کے اندر آتے ہیں، کبھی دستاویزوں کی شکل میں آتے ہیں، کبھی بلوں کی شکل کے اندر آتے ہیں، کبھی اپنا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ قوانین کی شکل میں امپوز کرنے کی صورت میں آتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ضمیر، کوئی بھی انسانیت والا، کوئی بھی اخلاق و فطرت سلیمہ والا معیار اگر ہے، کوئی بھی معیار، تو ذرا مجھے بتائیں یہ قرآن کریم کا نظرت آتش کرنا اور جلانا اور بے حرمتی، کیا ان میں سے کسی بھی معیار پر وہ فٹ آتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ جی دہشت گردی اس لیے ہوتی ہے، دنیا میں جرم کا ارتکاب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جہالت کا شکار ہیں. تو اب سوال یہ کہ یہ جو سویڈن میں بار بار قرآن کریم کو نظر آتش کیا جا رہا، ڈنمارک کے اندر ہوتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن، کبھی صاحب قرآن کی گستاخی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تو دنیا میں اپنے آپ کو تعلیم کے علمبردار کہتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ کہتے ہیں جی قدامت پرست قسم کے جو قبائلی، اجڑ، جاہل قسم کے، پسماندہ قسم کے لوگ، وہاں پر جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. تو کیا یہ اجڑ اور جاہل اور پسماندہ قبائل کے افریقی ہیں؟ یہ بھی اپنے آپ کو وہ بھی نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہم تو بڑے ماڈرن ہیں، ہم تو بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ہم تو بڑے شہری ہیں، ہم سے تہذیب اور شائستگی اور ہم سے رواداری اور ہم سے سارے کے سارے معیارات پھوٹتے ہیں. اچھا، پھر ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے حقوق کو طلب کریں، لوگوں کی دل آزاری. ادھر تو یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ بار بار علم اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے نمبردار ہیں، ہم تو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، ہم تو عدم برداشت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ صبر اس طریقے سے ہے؟ کیا عدم برداشت کے خاتمے اس طریقے سے ٹالرنس کا اس چیز کا نام ہے؟ پھر یہ کبھی کبھار دنیا میں کہتے ہیں جناب ہم تو پیس کے، ہم تو امن کے پیامبر، امن کے علمبردار ہیں. تو اس طرح 1.5 ارب انسانوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ سخت ترین اذیت پہنچانا، کیا یہ پیس اور امن کی اور کیا رواداری اور برداشت کی علامت ہے؟ تو سوال یہ ہے اویس بھائی، نہ تو یہ جدیدیت پر پورا اترے، نہ یہ انسانی حقوق پر پورا اترے، نہ یہ تعلیم کے تقاضے پر پورا اترے، نہ یہ ماڈرنزم پر پورا اترے، نہ یہ انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس پر پورا اترے، نہ یہ ٹالرنس اور صبر اور رواداری پر پورا اترے. تو پھر مجھے پھر آج کے پروگرام میں اس بات کی مجھے اجازت دیں، یہ جاہل ہیں، یہ جدید نہیں ہے، یہ قدیم اجڑ ہیں. پھر کہنے دیں یہ ٹالرنس والے، رواداری والے، صبر والے نہیں، بلکہ یہ بے صبرے لوگ ہیں. پھر کہنے دیں کہ یہ دنیا کے اندر امن اور پیس نہیں بلکہ فساد پہنچانے پھیلانے والے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. پھر کہنے کہ یہ تخریب کار ہے، کیونکہ کسی انسانی معیار پر یہ پورا نہیں اترتے. اور افسوس کی بات یہ ہے، آپ نے کہا جواب ان کو نہیں دیا جاتا. ہاں نا، یہی تو بات ہے. معیشت بہت سارے مسائل کے اندر انسان میں خودداری بھی پیدا کرتی ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک اور پاکستان کی معیشت کمزور ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے حکمران ہمیں دستیاب نہیں. رجب طیب اردگان نے کیا کہا ہے؟ اس نے فوراً انہیں کی زبان کے اندر جواب دیتے ہوئے کہا نیٹو رکنیت پر اب ہم سے کسی قسم کی حمایت توقع نہ رکھیں اور اب رحم کی توقع بھی نہ رکھیں. کیوں؟ اب
کے ڈال کر کے انہوں نے یہ بات کی، اس لیے کہ معیشت مضبوط ہے۔ سعودیہ کا اقدام مؤثر کیوں ہوتا ہے؟ مفتی کیونکہ صاحب معیشت مضبوط ہے۔ آج ہمارے پاس معیشت چونکہ کمزور ہے، ہم ان کو ان کی زبان کے اندر جواب نہیں دے سکتے۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمران دینی غیرت، حمیت بھی پیدا کریں اور ان کی زبان میں ان کو جواب دے کر اس تخریب کاری کو رکوائیں۔ بہت خوب مفتی صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر انسان میں جرت ہوتی ہے اور اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے اور بہت ہی سخت اسٹینڈز دے رہی ہوتی ہے، مگر یہ معیشت جو پاکستان کی ہونی چاہیے اسٹرانگ، وہ بھی تو سویڈش بینکوں میں جا کے ہم ان کی اسٹرانگ کر رہے ہیں، اس لیے تو ان کی معیشت شاید ہم سے دگنی تگنی اور کئی گنا زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا، اگر ڈاکٹر صاحب برا نہ مانے، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا ان کی معیشت اسٹرانگ ہے، تو وہ جو کئی سو سال پہلے اصحاب رسول اور ان کا زمانہ تھا، ان کی بھی معیشت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، جو چٹائی پہ بیٹھ کے اس ملک کو جہاں خط لکھتے تھے اور خط پھاڑ دیا جاتا تھا وہاں حملہ کرتے تھے، وہ معیشت اسٹرانگ والے لوگ تھے یا اخلاقیات اسٹرانگ والے لوگ تھے، شریعت اسٹرانگ والے لوگ تھے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی جان، اپنا مال، اپنے والدین، اہل و عیال سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ بے شک آپ دیکھیے کہ مفتی صاحب کی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران عالمی سطح پر، مسلم دنیا کے تمام حکمران ایک بہت سخت اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو پاتے۔ اچھا، تو مادی نقطہ نظر سے اس کی وجہ یہی ہے کہ اکنامک کرائسس کا وہ اس قدر شکار ہوتے ہیں، اس کو انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے، ان کو اندرونی مسائل میں اس قدر انگیج کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عالمی اور بین الاقوامی مسائل پر نہ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اسٹینڈ لے سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جس بات کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں مادی نقطہ نظر سے کس قدر نقصان کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی عزت، حرمت اور ناموس پر کسی سطح پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ پالیسی کی بات کر رہے تھے، میں چند باتیں یہاں پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، احتجاج تو پروسیشنز بہت ضروری ہیں، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ تسلسل کے ساتھ توہین رسالت اور توہین قرآن کے ارتکاب کے ساتھ ہمیں ڈی سینسٹائزیشن کے ساتھ ہمیں بالکل مکمل طور پر اس چیز کے احساس کو ختم کر کے رکھ دیں۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزڈ کر دینا۔ وہ ہمارے احساسات ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم نارملائز ہو جائیں اور ہم کہیں کہ جناب یہ توہین تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، اب اس پر کیا احتجاج کرنا اور کیا بات کرنا۔ تو نمبر 1، جیسے کرسچن ورلڈ کے اندر دیکھیں کہ اب وہ بالکل نارملائزڈ ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے اندر سے یہ احساسات ختم کرنا چاہتے ہیں، تو احتجاج کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ نمبر 2، پاکستان اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں سویڈن کے سفارتکار موجود ہوں ان کے ساتھ سفارتی سطح پر بہت سخت قسم کا احتجاج ہونا چاہیے۔ سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جا سکتا ہے، ان کے قونصل خانوں کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بعض اوقات ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ گستاخی کسی اور ملک میں ہوتی ہے، ہم اپنے ملک کو جلاتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں، یہاں لوگ ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں، تو بھائی خودکشی کا ارتکاب نہ کریں، اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو نقصان پہنچائیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اس توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ دوسری اس میں ان کو کیسے نقصان پہنچائیں بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب، ایسا نہ تلوار لے کے لوگ پہنچ جائیں سویڈش اس کے سامنے۔ دیکھیے، میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں مفتی اعظم عمان احمد بن حمد خلیلی حفظہ اللہ کی۔ جب بھارت کی طرف سے توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا، ریاستی سربراہی توہین کرنے والی عورت کو ملی، تو الا رسول اللہ یا مودی، یہ مفتی صاحب نے جو باقاعدہ وہاں پر ایک اسلامی نعرہ مسلمانوں کو دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری معیشت، ہمارے ممالک، ہمارا سب کچھ تم لے لو، سب کی توہین کر دو، ہم اپنا سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور کبھی بھی ہم قرآن مجید کی حرمت پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو نمبر 1، اگر آپ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، معاشی مقاطعہ کرتے ہیں،
پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں. اگر مغرب کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تو ابھی حال ہی میں بھارت کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اویس بھائی میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہوں گا کہ ہمارا امت کا تصور ختم ہو گیا. اچھا, ان میں جرت کیوں پیدا ہو گئی؟ ہم فرقوں میں تقسیم ہیں, سیاسی فرقہ واریت ہے, مذہبی فرقہ واریت ہے. جب ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر خود عمل کروانے کے لیے تیار ہیں, امت کا تصور جب تک پیدا نہیں ہوگا, وہن ختم نہیں ہوگا, ہماری صفوں میں جب تک انتشار رہے گا, دشمن اسی طرح سے ہماری عزت اور ناموس سے کھیلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں, قیمتی وقت آپ نے عنایت فرمایا. دو ٹوک پالیسی آپ نے ہمیں دینے کی کوشش کی, بتایا کہ یہ ریپیٹڈ ایکٹ جو ہے اس میں ہماری نظر سے وہ چیز بڑی اہم ہے, وہ لوگ بہت قابل قدر ہیں جی, ان سے ہر چیز ہم لے رہے ہیں, مگر یہ ہے وہ جو دے رہے ہیں, اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کچھ لیا جائے, ان کو تو خود تمیز اور توقیر اور عزت اور اکرام اور انسانیت کی قدر کی ضرورت ہے, انسانی اقدار کی قدم, اور سب سے بڑھ کے کہ علم اور کتاب کی توہین اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا, مزید گفتگو کروں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. ضرورمند دنیا بھر میں اس وقت احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. خبروں کے مطابق عراق میں ایک بڑا ہائی لیول کا احتجاج ہو رہا ہے, جس میں کئی سارے پولیس آفیسرز بھی اس احتجاج کی نظر ہو گئے, شہید ہو گئے. وہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ بھی آپس میں الجھے, یعنی شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے چیزوں کو نظر آتش کیا, جس میں کئی معصوم جانیں بھی چلی گئی. افغانستان میں اس وقت شدید احتجاج ہو رہا ہے, لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے, مزار شریف اور اس کے ارد گرد اور دیگر علاقوں میں, کابل میں. یہ احتجاج بھی سویڈش گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے اور اس کے اس ایکٹ کے اوپر ہو رہا ہے جو اس نے قرآن برننگ کے حوالے سے کیا اور پروٹیکٹ کیا کرمنل کو. یہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا, خود ایران نے بھی بڑی ایک میچور اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے خلاف. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ یورپی یونین کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں چونکہ ان کو اپنی معاشی صورتحال بہتر بنانی ہوتی ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر, مگر اس پہ اتنا سخت سٹینس قائم ہوا, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور پھر آگے بھی یہ چیزیں کچھ پریکٹیکلی اثرات نمایاں کریں گی یا پھر یہ اس طرح سے چلے گا. میرے ساتھ احمد اقبال رضوی صاحب موجود ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے سوال پوچھوں گا. ہمارے علماء بھی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے, یہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ان کی ایک ذہنیت شامل ہے. یورپ اس مزاج کو نہیں سمجھ رہا, ہمارے لیے قرآن کا کیا مقام ہے, ناموس رسالت کا کیا مقام ہے. مگر علامہ صاحب آگے کی کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی لائے عمل ہے, کوئی ایسا کام ہے کہ جو ہم کریں اور ہم پہ کچھ واجبات بنتے ہیں, قرآن کا کچھ مطالبہ ہم سے ہے, ہم اس کی توہین میں اپنا کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں اور کیسے ان چیزوں کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, بہترین پروگرام کرتے ہیں اور اس موضوع پر آپ نے آج یہ پروگرام رکھا ہے, یقیناً ایک واجب امر ہے اور واجب عقلی بھی ہے, واجب شرعی. تمام ادیان وہ آسمانی ادیان ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جی, اور عام طور پر جتنی دیندار دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا تعلق مسیحیت سے ہو, یہودی سے ہو یا پھر مقابل سے ہو, وہ ایک کے ادیان کا احترام اور آسمانی کتابیں سب تقریباً قبول کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے اور مسلمان پر ایمان رکھتے ہیں اور دلی طور قلبی طور پر سے بڑے شدید مربوط ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے قرآن اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کی جدائی, یعنی ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمیں قرآن سے کون سکھایا جاتا ہے, یعنی ہماری ساری زندگی, ہماری معنوی, روحانی, مادی, ظاہری زندگی وابستہ ہے قرآن مجید سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور اس کو تمام دنیا کے لوگ جانتے ہیں, تمام دنیا کے ادیان جانتے ہیں. لہٰذا آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے مجبور کرنا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان اسے قبول نہیں کرے گا. بھائی آپ دیکھیں کہ یعنی جس حضرت نے یہ کام کیا ہے اور جس گروہ نے یہ کام کیا ہے, اگر انہی کے والد کو کوئی ان کے سامنے برا بھلا کہہ دے, ان کی والدہ کو بھی برا بھلا کہہ دے, یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اسے برا بھلا کہہ دیا جائے,
تو یقیناً اسے اچھا نہیں لگے گا. تو وہ یہ کیسے اس کو آزادی اظہار کے نام پر اس بار انجام دیتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک مقدس ترین کتاب جو ان کا ایمان ہے ان کی توہین کی جائے، اس کی توہین کی جائے اور اسے جلایا جائے اور مسلمان سراپا احتجاج نہ ہو. ہم اس قبیح فعل کی مذمت کرتے ہیں اور یہ عمل بہت واضح سی بات ہے کہ اسلام جو تیزی کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، جی یورپ کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. جی یقیناً یہ اسلام کا جو اس وقت ان کا کنڈا ہے اسی کا ایک حربہ یہ ہے کہ قرآن کی بھی توہین کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، تاکہ یورپ کی نئی نسل کو اسلام سے بدظن کیا جائے، ان کے دل میں نفرت پیدا کی. یہ ایک بہت بنیادی ہدف جو ہے وہ بجا فرما رہے ہیں. یعنی یہی ذہنیت اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے، مسلمانوں کو قرآن سے جدا کرنا یا پھر ان کو دین سے بدل کرنا. البتہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. توہین میں نے سمجھ لیا، خاص طور سے کہ قرآن جیسی کتاب کی ہو رہی ہے، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، سخت عذاب بھی ہیں اور یقیناً یہ کسی بھی طور سے سمجھ میں آنے والا عمل نہیں ہے. مگر یہ جملہ ہے کہ اگر توہین نظر آتش کرنے والا کوئی کافر ہو تبھی وہ توہین ہوتی ہے. ہم مسلمان بھی اگر اس کو نہ پڑھیں، نہ نگاہ ڈالیں، نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو بے وجہ سمجھیں اور اس پہ جملے کس رہے ہوں، یہ بھی توہین کے کسی زمرے میں آتا ہے. خود ہم بھی اس میں ذمہ دار ہیں. دیکھیے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی، پاپولیشن اور کنورژن، مسلمان جس طرح تیزی کے ساتھ لوگ دیگر مذاہب سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، مغرب کے لیے اسلاموفوبیا کے یہ دو بہت بڑے اسباب ہیں. اور تیسرا آپ یہ دیکھیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دلوں تک تکلیف پہنچائیں تاکہ ریاکشنری موومنٹ کے طور پر کچھ ایسے کام کیے جائیں جس کے بعد یورپ سے مسلمانوں کے انخلاء کا سلسلہ جو ہے وہ بالجبر شروع کیا جا سکے. اچھا، یہاں پر میں بالخصوص جو بات آپ نے سوال کی صورت میں بیان کی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آج سویڈن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم ٹیری جانس کی مذمت کر چکے ہیں، فرانس کے خلاف ہم گفتگو کر چکے ہیں. لیکن یہ تو بتائیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک اس کے جزدان پر گرد جمی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. کہیں ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ آج مسلمان نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کو زمین پر رکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک پیروں پر رکھ لیا جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن مجید کو بغیر وضو اپنی مرضی سے جہاں اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ڈال دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو مجموعی طور پر تجدید ایمان کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جس طرح وہن پیدا ہو گیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے خود ناظرہ قرآن نہیں پڑھا، ہم نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھایا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج وہن کی وجہ سے جب اس کتاب کی خود ہم نے قدر و قیمت کو ملحوظ نہیں رکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج مغرب میں آج دشمنان اسلام میں اس قدر جرت پیدا ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل اسلامی ممالک کے خلاف، پورے عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ ہے. اچھا، قرآن کا نظر آتش کیے جانا یہ کل اسلامی ممالک کے خلاف اعلان جنگ ہے. اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سنجیدہ لیں. اگر اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تو یقین جانیے کہ مسلمانوں کا اس معاملے میں ڈی سینسٹائزڈ ہو جانا، نارملائز ہو جانا، یہ ہماری اپنی تباہی بربادی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میرے پاس 30 سیکنڈز بھی نہیں ہے مگر یہ سوال ضروری سمجھ رہا ہوں. علامہ صاحب 30 سیکنڈز کے سوال ہے. یہ تو نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کے جلانے والے نے یہ دیکھا ہو یہ اس فرقے کا قرآن ہے اور دوسرا فرقہ یہ دیکھ کے خاموش ہو. قرآن میں تو فرقے نہیں ہے اور نہ ہی فرقوں کی چھاپ قرآن کے اوپر آ سکتی ہے. میں غلط تو نہیں ہوں؟ جی، یہ ظاہر ہے اس توہین کے ذریعے سے متحد ہونے کا تو کوئی معنی نہیں ہے. مسلمان الحمدللہ ویسے ہی سب قرآن کے مسئلے پر سب متحد ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد ہیں، خانہ کعبہ پر متحد ہیں سب کے سب. لہٰذا اس طرح کے قبیح فعل جو ہے وہ سوائے قابل مذمت ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. البتہ مسلمانوں ایک اس طرح کی سازشوں کے مقابلے میں ایک موقف اختیار کریں. ہماری OIC جسے بنایا گیا تھا امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اسلامی مقدسات تحفظ کے لیے، وہ ایک موقف اختیار کریں. علامہ صاحب اس کی شرعی سزا بھی کوئی ہے؟ قرآن برن کرنے والے کی کوئی شرعی سزا ہے؟
ہمارے اسلام میں تو بہت واضح ہے کہ جو شخص بھی رسول خدا کی توہین کرتا ہے یا قرآن مجید کی توہین کرتا ہے وہ شخص زندہ رہنے کا حقدار نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں علامہ واضح صاحب کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے بھی علماء ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہے. ایک سخت دو ٹوک موقف ایک بار پھر الف لام میم کی اسکرین پہ نشر ہو رہا ہے. جی ٹی وی کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس حوالے سے موقع دیا، جرأت کا اظہار کیا. اسٹیٹ آف پاکستان نے بھی اپنے مختلف پلیٹ فارمز پہ اس بات کا اظہار کیا ہے. میں ندامت کے ساتھ مگر اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنے تحت جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے، چاہے وہ بائیکاٹ ہو یا پھر خود قرآن کی عزت و توقیر ہو. پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. ہر بار جب کوئی اس کو کوشش کرے گا کسی بھی توہین کا شکار بنانے کی، ہم اس پچھلی بار سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں.